بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ایک اہم ترین مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے، یعنی جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو گئے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو گئے، کیا ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم السلام وغیرہ یعنی درود و سلام لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ تو اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر انبیاء اور غیر ملائکہ، یعنی جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو گئے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو گئے، تو ان کی ذوات پر استقلالاً یعنی انفرادی طور پر اور ابتداً یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ درود و سلام نہیں لکھا جائے گا، درود و سلام ڈائریکٹ ان کی ذوات پر نہیں پڑھا جائے گا، ہاں تبعیت کے اندر پڑھا جائے گا یا لکھا جائے گا، یعنی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام لکھا جائے یا پڑھا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر درود و سلام لکھا یا پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی پہلے حضور کی ذات پر درود بھیجا، درود پڑھا، درود لکھا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، آپ کے اصحاب پر درود و سلام لکھا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ یا انفرادی طور پر ان کی ذوات پر درود و سلام پڑھنا یا لکھنا یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی علیہ السلام یا حضرت ابو بکر علیہ السلام یا حضرت عمر علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام یا حضرت امام حسن علیہ السلام، اس طرح ڈائریکٹ یا انفرادی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اور ہمارے اکابرین اہل سنت نے اپنی کتب کے اندر اسی مسئلے کو بیان فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے حوالہ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی چوٹیوں کی شرح ہے، اس کی یہ جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 136 ہے۔ اس پر حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر فرمایا وہ یہ ہے، وقال ابو حنیفہ واصحابہ ومالک والشافعی والاکثرون، فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور اکثر علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انہ لا یصلی علی غیر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام استقلالا، یعنی غیر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر استقلالا یعنی انفرادی طور پر درود پاک نہیں لکھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہم صلی علی آل ابی بکر ولا علی آل عمر او غیرہما، یعنی اس طرح درود پاک نہیں پڑھا جائے گا کہ حضرت ابو بکر کی آل پر درود و سلام ہو یا درود پاک ہو، یا حضرت عمر کی آل پر درود پاک ہو، اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ ولیکن یصلی علیہم طبعا، لیکن ان کی ذوات پر اگر آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے یا لکھنا ہے تو طبعا جو ہے وہ لکھا یا پڑھا جا سکتا ہے، یعنی پہلے حضور کی ذات پر درود و سلام لکھا پڑھا جائے، اور ان کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر یا اہل بیت پر درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 136 کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح ہماری علم کلام کی ایک بڑی ہی مارکۃ الآراء کتاب ہے جو کہ درس نظامی کے اندر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفیہ، اس کی شرح ہے نبراس، جو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ علم کلام اور علم عقائد پر ایک بہترین لاجواب شرح ہے۔ اس کے اندر علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا تحریر فرماتے ہیں، یہ شرح نبراس میرے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 10 ہے اور یہ مکتبہ رشیدیہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس پر جو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا وہ کچھ یوں ہے، آپ فرماتے لا یجوز تسلیۃ و تسلیم علی غیر الانبیاء استقلالا عند المحققین من اہل السنہ، فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے غیر پر استقلالا یعنی انفرادی طور پر درود و سلام پڑھنا اہل سنت و جماعت کے محققین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اور فرماتے خلافا للروافض، برخلاف رافضیوں کے کہ رافضی جو ہے فإنہم یصلون وَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ رافضی جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر درود و سلام لکھتے ہیں۔ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا انداز ہے، وہ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اور آگے جا کے اسی صفحہ پر علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان ھذا فی عرف السلف من شعائر الانبیاء، کہ ڈائریکٹلی طور پر انفرادی طور پر درود و سلام لکھنا یا پڑھنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہے، انہی کے شعار میں سے ہے، اور اسی پر ہمارے اسلاف کا
عرف رہا ہے۔ اور آگے فرماتے فلازم التخصیص بہم، لہذا یہ درود و سلام انفرادی طور پر استقلالاً ابتداءً جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہی لازم ہے، یہ تخصیص انہی کے ساتھ لازم ہے۔ کما لا یجوز ان یقال فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عز وجل، جیسے حضور کے نام کے ساتھ آپ عز وجل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلاف کے عرف میں عز وجل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، حضور کے نام کے ساتھ آپ عز وجل نہیں کہہ سکتے، حالانکہ حضور کی ذات بھی بڑی عزت والی عزیز ہے، جلیل ہے، لیکن حضور کے نام کے ساتھ آپ عز وجل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلاف کے عرف کے اندر عز وجل جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور کے ساتھ آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علیہم السلام یا علیہ السلام یا ڈائریکٹ درود و سلام یہ غیر انبیاء غیر ملائکہ کے لیے آپ نہیں لکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ شرح نبراس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے شرح فقہ اکبر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح ہے، اور اس کا جو متن ہے فقہ اکبر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تحریر کردہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 166 پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح اسی چیز کو بیان کیا کہ ڈائریکٹ یا انفرادی طور پر غیر انبیاء غیر ملائکہ کے لیے درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا، بلکہ تبعیت کے اندر یعنی پہلے حضور کی ذات پر درود و سلام لکھا یا پڑھا جائے، پھر ان کے بعد جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان پر یا اہل بیت اطہار پر درود و سلام لکھا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، تبعیت میں، استقلالاً یا ابتداءً نہیں پڑھا جائے گا۔ اور آگے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان قول علی علیہ السلام من شعائر اہل البدع، فرماتے ہیں کہ یہ قول کہنا علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یہ کہنا علی علیہ السلام علیہ السلام کہنا، کہتے ہیں یہ اہل بدعت کا شعار ہے، یعنی روافض کا شعار ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ شعار نہیں ہے۔ یہ جناب شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا۔ اسی طرح اگر ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی طرف بڑھیں تو اس میں فتاوی رضویہ شریف یہ جلد نمبر 23 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 390 ہے، آپ بھی اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں، ہاں یہ تبعیت کے اندر جائز ہے، جیسے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، یعنی اس طرح پڑھ سکتے ہیں تبعیت کے اندر، یعنی پہلے حضور کی ذات پر پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور کی آل اولاد اور اصحاب پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن استقلالاً یعنی انفرادی طور پر یا ابتداء ڈائریکٹلی طور پر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور آگے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا، اسی طرح اولیاء اور علماء کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہم وغیرہ کہا جائے گا، علیہ السلام یا علیہم السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہا جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 390۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جد الممتار کی 5ویں جلد کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم بڑے جیسے بہار شریعت ہو گئی تو بہار شریعت کے اندر بھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے ڈائریکٹلی طور پر استقلالاً جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا یا لکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی جلد نمبر 2 کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ استقلالاً یا ابتداءً غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے درود و سلام لکھنا یا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو تقریباً ہمارے سارے اکابرین اہل سنت نے اسی چیز کو بیان کیا ہوا ہے کہ استقلالاً اور ابتداءً غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے درود و سلام نہیں لکھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، ہاں تبعیت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔